سادہ لوگ مسلمان ہیں جن کے اوپر مولوی اپنے دل رگڑ رگڑ کے جن کے دلوں کے اوپر اپنے دل کا میل ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام جو دنیا میں ہے وہ کیسا ہے. ہندوستان کے اندر جو بھومکا بنائی گئی ہے وہ الگ قسم کی بھومکا بنائی گئی. یہاں پر ایک صاحب جو ہے اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں، ایک صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جس بس پہ چل رہے تھے اس میں ایک وہابی بھی چل رہا تھا. کہنے لگے آپ کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو گیا، آپ کو نکاح اپنا دہرانا پڑے گا، کلمہ پھر سے پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر. ابھی حال فی الحال میں جو حادثہ ہوا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا اس بندے کو کہ وہ بندہ جو ہے وہ بد مذہب ہے، تو اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر سے نکال کر پھینکا گیا دوسرے گھر میں. یہ تمام باتیں سخت شرعی باتیں ہیں، یہ بہت خراب باتیں ہیں، یہ اسلامی اخلاق کی بات نہیں بتاتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ان کا نام ہے زید بن حارثہ. زید بن حارثہ یہ سرکار کے متمنا بھی تھے، یعنی سرکار نے ایک زمانے تک ان کو اپنی گود میں لیا تھا، اور جس زمانے تک سرکار نے ان کو اپنا متمنا بنائے رکھا اس زمانے تک ان کا نام زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد مشہور رہا. پھر اس کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زید بن حارثہ اپنے والد کے نام سے ہی وہ اپنا نام جو ہے ان کا لو لینے لگے. الغرض زید بن حارثہ سرکار کے غلام، اور ان کے بیٹے ان کا نام ہے اسامہ بن زید. کیا نام ہے ان کا؟ اسامہ بن زید. تم لوگ اصل میں تم لوگوں کو مولویوں کے نام بہت گنائے گئے ہیں. تم کو اگر صحابی کے نام یاد ہوتے اور تم لوگ اگر اس پہ غور کرتے صحابہ کرام کی زندگی میں اور ان کی سیرتوں پر، تو یہ مولوی تم کو اپنا کھیل نہ کھلوائے. ہوا یہ ہے کہ تم لوگوں کے جذبات سے جو کھیلا گیا ہے وہ صرف ایک مولوی نما بھیڑیوں نے کھیلا ہے. تمہیں صحابہ کرام کی زندگی پڑھنا چاہیے. اسامہ بن زید، میں تمہیں مسلک بتا رہا ہوں، مسلک کسے کہتے ہیں، اور یہ مسلک رسول اللہ کا مسلک ہے، یعنی حقیقی معنی میں سرکاری مسلک ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کی ویاخیا کر رہا ہوں تمہارے سامنے. اللہ اکبر. اسامہ بن زید یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، میرے پاس جس کو دیکھنا ہو وہ آ کے میرے پاس سے پڑھ لے یا میرے پاس سے دیکھ لے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ سیاہ ستہ کی 3 اور کتابیں ہیں جن میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے. تو جناب والا اسامہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بن صحابی ہے، کہتے ہیں سرکار نے ہم کو ایک سریا میں بھیجا، ایک مارکے میں بھیجا. ہم گئے، میرے سامنے ایک غیر مسلم آ گیا، میں نے اس کے اوپر تلوار اٹھائی. جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا میں نے اس کی گردن مار دی. گردن جب اس کی میں نے ماری تو اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. سرکار کے پاس واپس آ کر جب ہم واپس پہنچے تو سرکار سے ہم نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اس طرح معاملہ پیش آیا اور میں نے اس کی گردن مار دی. آقا نے یہ نہیں فرمایا شاباش تم مسلک فلاں فلاں میں چلے، شاباش بہت اچھا کیا، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کیا تمہیں اس کے دل کی خبر، کیا تم اس کے دل کی حالت میں باخبر ہو گئے تھے؟ افعین شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا اس کے دل ایمان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اسامہ کہتے ہیں کہ سرکار بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے، بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ آرزو ہونے لگی
کہ کاش میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا ہوتا، پرانا مسلمان نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات مجھے دل میں اس لیے آئی کہ اگر آج مسلمان ہوا ہوتا تو یہ میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف فرما دیا گیا ہوتا، لیکن میں پرانا مسلمان ہوں، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا بخان کرتا ہے، وہ مسلمان ہی، وہ مسلمان ہی۔ حضرات گرامی، میں آپ تمام اپنے بھائی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ صرف اور صرف پریم پھیلانے کے لیے ہیں۔ ہمارا نبی پریم پھیلانے کے لیے آیا تھا، ہمارا نبی اللہ کی مجسم رحمت بن کے آیا تھا۔ جو لوگ اس ایشوز کو، یہ مسلکی ایشوز کو، یہ فرقہ واری ایشوز کو جو پولیٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو پولیٹیکل وے میں اپنے جیب بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا وہ سلسلہ نہیں، ہمارا سلسلہ نہیں ہے۔ ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو بظاہر اور یقیناً ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ جو ان کے اوپر پورا کنکن ڈالتے تھے، سرکار ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہ جایا کرتے تھے۔ اگر کسی کو صلح کلیت کہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے صلح کلیت کہاں سے سیکھی ہے، ہم نے سب کے ساتھ صلح کرنا کہاں سے سیکھا ہے، ہم نے اپنے نبی سے صلح کل سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو، ہمارا یہ جو پیار والا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ کوئی ایک دو والا سلسلہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اپنا سلسلہ پروو کرنا پڑے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس فقیر سے لے کر نبی علیہ السلام تک 46 پشتیں ہیں، 46 پشتیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اکا یا دکا گونگی کوئی پشت ہو، ہر ایک پشت اٹھا کے جو دیکھو گے، ہر ایک پشت بولتی ہوئی پشت تمہیں نظر آئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یقین جاننا، میں واللہ العظیم میں کوئی کبھی قسم نہیں کھاتا، لیکن تم سے میں قسمیہ طور پر، حلفیہ طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ تم چاہو تو میں تمہیں جس کو چاہو کشف القبور کا عمل کروا دوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں آل احمد اچھے میاں کی خبر پہ لے چلتا ہوں، اور چل کے دیکھ لینا اور پوچھ لینا کہ اصلی مسئلہ کون سا ہے، آج کا مولوی جو بیان کرتا ہے یا تمہارا بیٹا سکتے ہیں جو بیان کرتا ہے۔ بھائیوں، نعت علی پڑھنے کی عادت ڈال لو، نعت علی پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میں یقین جانو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور کوئی میری بات، میرا کوئی کہیں ذہن نہیں ہے، علی کا نام لیتے رہو گے نا تو ہر بے سکونی سے دور رہو گے، من شانت رہے گا۔ من کی شانتی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اگر من کی شانتی چاہتے ہو تو صرف علی کو پکارو۔ کیا کرو گے؟ من کی شانتی چاہتے ہو تو صرف کس کو پکارو گے؟ علی کو پکارو گے۔ علی کو پکارنے کے چکر میں کیا ہوگا؟ زمانہ تمہیں کیا کہے گا؟ زمانہ کہے گا کہ یہ بددین ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے، یہ صرف علی کو پکارتے ہیں۔ تم کسی کو کوئی ایکسپلینیشن مت دینا، کیونکہ ایمان تمہارا اس میں گواہ اللہ کا رسول۔ ٹھیک ہے کہ کون گواہ ہے تمہارے ایمان کا؟ اور تمہارے یہ مرشد، اور کون؟ تمہارے یہ مرشد، یہ تمام مرشد تمہارے ایمان کے گواہ، تمہارے ایمان کے گواہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ کے سب معاملات کھلے ہوئے ہے کہ نہیں؟ ایمان و کفر کے معاملات اور گمراہی کے معاملات یہ اللہ پہ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے، کون کافر ہے اور کون ایمان والا ہے۔ اس لیے میں صرف کہتا ہوں کہ کوئی دلیل اور حجت بازیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سلسلے کو پچھلے
کئی سالوں سے تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے وہ ایسی اپنی ایسی چھوی بنائیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھیں اور جانیں کہ واقعی برکاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ برکاتی کیسے ہوتے ہیں؟ برکاتی اللہ کے پیدا کرے ہوئے سورج کی طرح ہوتے ہیں، برکاتی اللہ کی پیدا کری ہوئی زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کا پیدا کرا ہوا سورج کیسا ہے؟ ہمارے سلسلے میں زیادہ بڑے وظیفے نہیں ہیں، ہمارے سلسلے میں صرف 2 تعلیمات دی گئی ہیں۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ سورج فرق نہیں کرتا، امتیاز نہیں کرتا، کون مسلم ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون پرہیزگار ہے، کون بے نمازی ہے، کون پیر ہے، کون مرید ہے، کون استاد ہے، کون معلم ہے، کون سجادہ ہے، کون غیر سجادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سورج اس بات کی تفریق نہیں کرتا، بلکہ سورج سب کو سمانانتر اپنی دھوپ کی شعاؤں سے جو ہے وہ فیض رسانی کرتا ہے، فیض پہنچاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا معاملہ کیا ہے؟ زمین جو ہے وہ زمین کا معاملہ یہ کہ بڑے بڑے سورما زمین پر دھمک لگا کے چلتے ہیں، زمین میں پٹک لگا کے چلتے ہیں، زمین پلٹ کر نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، to every action there is always an equal and opposite reaction۔ ہر ایکشن کے لیے، ہر کریا کو ایک اس کے برابر کی اور اپوزٹ ضد کریا کا جو ہے وہ موجود ہونا لازمی ہے۔ یہ نیوٹن کا لا ہے۔ خیر نیوٹن صاحب تو جہاں گئے وہاں گئے، ان کے بارے میں ہم کیا عرض کریں، لیکن زمین جو ہے وہ آپ کی دھمک اور آپ کی اکڑ کے جو آپ چلیں گے اس کا جواب نہیں دے گی، آپ کو پلٹ کے دھکا نہیں دے دے گی۔ اس کو معلوم ہے ایک دن یہ کب تک دھمک کے چلے گا، ایک دن تو اس کو میری ہی گود میں آنا ہے، میری ہی آگوش میں آنا ہے جب میں اس کو دباؤں گی، لیکن اس کے باوجود زمین جو ہے وہ تھمی رہتی ہے۔ اسی طرح سے برکاتی مرشد اپنے مریدوں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سورج کی طرح سمانانتر سب پہ کرم کرنے والے بن جاؤ، اور زمین کی طرح اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرو، اپنے اندر ہیومنٹی اور تواضع پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچھ جاتا ہے اللہ اسے اٹھا دیا کرتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے، اکڑا ہوا کون ہوتا ہے؟ زندہ آدمی اکڑتا ہے۔ تم کبھی مردوں کو دیکھا ہے؟ مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ خود بھی مرنا ہے۔ مرے ہوئے لوگ، تم کسی مرے ہوئے انسان کی باڈی ٹچ کر کے دیکھنا، اس کی باڈی ایک دم اکڑی ہوئی ہو تو پتہ یہ چلا کہ اکڑنا یہ مردے کی نشانی ہے، اور جھک جانا یہ کس کی نشانی ہے؟ فلیکسیبل ہونا یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ زندہ کی نشانی ہے۔ اس لیے اگر تم کسی کو دیکھنا کہ وہ اس طرح سے اکڑو پن کر رہا ہے تو سمجھ لینا وہ بیچارہ مر گیا، وہ بیچارہ فوت شدہ ہے۔ فوراً بجائے اس کا جواب دینے کے وہی ہاتھ اٹھانا اللہ کی بارگاہ میں اور فاتحہ پڑھ کر اس کو کہنا کہ بھائی میں نے تجھے ایثار ثواب کیا، اللہ تجھے بخشے۔ کیا کرو گے؟ وہی کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور کہنا بھائی میں نے کیوں۔ ہاں ہم لوگوں کا قاعدہ ہے، ہم لوگ الحمدللہ دل والے بھی ہیں اور دماغ والے بھی ہیں، اور دماغ والا جو انسان ہوتا ہے وہ پیر میں کاٹنے والی جوتی کو پلٹ کے جوتی کو نہیں کاٹتا۔ اگر جوتی پیر میں کاٹے تو کیا انسان جوتی کو کاٹتا ہے؟ نہیں نا۔ اور جو جوتی کو کاٹنے لگے اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ عقل مند کہلائے گا؟ الحمدللہ برکاتی بہت عقل مند ہے۔ کیوں عقل مند ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر اچھے میاں کا راج چلتا ہے، اچھے میاں کا راج چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوب خوش و خرم رکھے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خوب خوب نوازے، اور جو آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں جن جن امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، میں کوئی امیدوں پہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جائز یا ناجائز یا مطلب جو مطلب دعاؤں میں لگایا جاتا ہے، آپ لوگ جو امیدیں لے کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ امیدیں ہم سے تو ہے نہیں، وہ امیدیں ان سے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں بھیا دینے کے لیے، ہم تو لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صاحب بات ہے، پیر صاحب ہے بھیا، ہاں، اور دینے والا کون ہے؟ دینے والا رب ہے، اور کس کے ہاتھ سے دلاتا ہے؟ ان کے ہاتھ سے دلاتا ہے۔
ان کے ہاتھ سے دلاتا ہے، ان کے ہاتھ سے دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ لوگ امیدیں لینے آئے ہیں، علم کی، مال و دولت کی، شہرت کی، ثروت کی، لیکن ہاں کسی پہ ظلم کی نیت مت کرنا۔ جب نیت جو اپنے دل میں رکھنا جو تم ان کی بارگاہ کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنے آئے ہو، تو ہمیشہ یہ نیت، کوئی بھی نیت ہو کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری معاملات میں بھلائی عطا فرما دے اور ان کے وسیلے سے عطا فرما دے، اور پھر جو مانگو گے اللہ تعالیٰ کو ان کے وسیلے سے ضرور عطا فرمائے، ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ جہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت و نور کی بارش سے ہمیں خوب سیراب فرمائے اور ہمیں اتنا دے دے کہ ہم لوگ نیت سیر ہو جائیں، یعنی ہمیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائے اپنے مرشدوں کے صدقے و فیض۔ کل صبح انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز 6:30 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جماعت ہوگی، اور اس کے بعد 7 بجے درگاہ محلہ میں جو ہمارے خانقاہ شریف کے جو خلفاء ہیں ان کی قیادت میں یہاں پر ذکر ہوگا۔ اس کے بعد اس کے جو ابتدائیہ ہے اس کی پرچم کشائی ہوگی، اور اس کے بعد کل کا دن یوم نظمی کے نام سے منسوب ہے۔ الگ الگ مختلف قسم کے پروگرام ہمارے بچے جامعہ رسول کے تبلیغی جو پروگرام ہیں ان کے وہ لوگ پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور تفصیلی پروگرام کی لسٹ وہ معین بھائی کے پاس بھی موجود ہے، اور خانقاہ میں جامعہ رسول میں جگہ جگہ وہ لسٹ چسپاں ہیں۔ آپ اس لسٹ کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر فرمائیں، اور اس کے وقت کے مطابق آپ لوگ پروگراموں میں وقت پہ آنے کی پابندی کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ 3 دن اور جو ہم اور آپ مہارے شریف میں ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں ہم لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ جو عام طور پہ مہارے شریف میں باہر کرتے رہتے ہیں وہ یہاں پہ کریں، بلکہ ہم لوگ 3 دن یہاں پہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارے 362 دن اچھے ہو جائیں، ہے نا؟ 365 دن ہوتے ہیں، ہے نا؟ 365 دن ہوتے ہیں سال کی، 365 دن ہم نے اپنے من کی کری، چلو کوئی بات نہیں، جو بھی کیا وہ کیا، لیکن ان 3 دنوں میں ہم اتنا کمانے کی کوشش کریں کہ جو بھی وہاں پہ ہم گنوا چکے 362 دن میں وہ ہمیں اس کی جو ہے بھرپائی ہو جائے، بلکہ اس میں اور کمال پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے یہ مزید گزارش کروں گا کہ ہم لوگ الحمدللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے تن من دھن سے ہم حاضر ہیں۔ اگر کبھی ملنے میں اگر کم وقت ملے ہم لوگوں کے ساتھ ملاقات کا، یا اگر اور کوئی کبھی سونے بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے میں ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں کہ انتظام میں اگر کوئی بھی کمی ہوئی تو اس کے لیے آپ دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اور قوت و طاقت عطا فرمائے تاکہ آپ کی خدمت مزید اچھے طریقے سے کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسی طرح محبت سے آج بھی جمع رکھے، اور صبح قیامت تک ہماری محبتیں قائم رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔